السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصۃ القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ چوتھا حصہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے، جس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں دوسرا ہے مغرب کی طرف مہم۔ 4 آیات میں سے یہ نکات ہے کل 5 کہ پہلا 85-86 میں سے ہے کہ مغرب کی طرف سفر کی تیاری کی اس نے، اور پھر 86 میں سے اگلے 2 نکات ہے، دوسرا تیسرا انتہائی مغرب میں سمندر کنارے تک پہنچ گیا کہ آگے سمندر ہی سمندر تھا۔ وہاں بھی جو بسی ہوئی قوم تھی اس پر ذوالقرنین کا مکمل غلبہ اور اقتدار قائم ہو گیا۔ اور پھر 87 میں سے اگلا ہے چوتھا نقطہ کہ ظالم کو دنیا میں سزا اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور 5واں ہے صالح مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ 5 نکات ہیں کہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے آ رہی ہے مغرب کی طرف سفر۔ تو یہ 2 نکات ہیں، مغرب کی طرف سفر جو اس نے کیا اور پہنچ گیا آخر تک۔ تو پہلا سفر ذوالقرنین نے پہلی یہ سفر کا مطلب مہم کی، جیسے سکندر نکلا تھا، جیسے بابر نکلا تھا، جیسے باقی وعدے نکلے تھے، تو تیمور نکلا تھا۔ تو پہلا سفر ذوالقرنین نے مغرب کے آخری حد ایشیائے کوچک تک کیا، جس سے آگے سمندر تھا۔ یہاں سمندر چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل میں تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ جس قوم سے سابقہ پڑا وہ جاہل اور کافر قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا، چاہے سخت رویہ اختیار کرے یا اللہ کا فرما بردار بن جانے کی دعوت دے اور نرم رویہ اختیار کرے۔ اس آیت میں آ رہا جی یہاں سے بالا کا مغرب شمس والا پہنچ جانا، اور مغروب جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے نا اینڈ کے اوپر پہنچ گیا۔ جیسے مشرق میں ہمارے نا جاپان تو سورج ادھر سے نکلتا ہے ایٹ دی اینڈ، اس کے بعد سمندر ہی سمندر ہے۔ ایسے مغرب کے اوپر یہ یورپ مغرب کی طرف ہے، تو اس طرف جائے تو پھر سورج ادھر غروب ہوتا ہے، اینڈ ہے وہاں پر یہ پورے جو نا خطے کا ادھر۔ تو اور پھر اس نے پایا تغرب و فی عین حمیۃ، ڈوب رہا تھا جیسے پانی دور تک سمندر ہو، تو جیسے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ ایسی لوگ تھے جس کو اس نے ایسی قوم پائی جو کفر شرک میں تھی۔ وہ اللہ نے کہا چھوا تو ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر، چاہے سزا دے۔ تو پھر 87 میں اگلا نقطہ جناب چوتھا، ظالم کو دنیا میں سزا اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ چونکہ 86 میں اللہ نے اس کو اختیار دیا، تو قال اما من ظلم وسوف، تو اس نے کہا اچھا جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے، وسوف تو جلد، اور کیا دیں گے؟ نعذب، عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ اور پھر یہی نہیں بات ٹل جانی کہ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا، پھر وہ لوٹایا جائے گا۔ ان کس طرف؟ رد ہے لوٹانا، واپسی۔ اسی سے مرتد ہوتا ہے جو واپس دین سے پلٹ جائے اپنے رب کی طرف، تو وہ اسے عذاب دے گا، اور واللہ زیادہ سخت عذاب دے گا۔ دنیا میں کیا عذاب ہے؟ جو اللہ کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہوگا۔ تو اللہ نے یہ اسے پورا اختیار دیا۔ ذوالقرنین نے یہاں دوسری راہ اختیار کی، جاہل اور کافر قوم کو دعوت حق دے کر جو لوگ دعوت قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیں ہم ان سے نرمی کا رویہ اختیار کریں گے، اور اللہ کے ہاں بھی انہیں اچھا اجر ملے گا۔ اور جو لوگ اکڑ کر ظالموں کی روش اختیار کریں گے ہم ان سے سختی کا برتاؤ کریں گے اور سزائیں دیں گے، اور موت کے بعد اللہ کے ہاں بھی انہیں عذاب ہوگا۔ اور جی سمجھنے والا ہمارے لیے جو 5واں نقطہ ہے کہ صالح مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں اور آسانیاں ہیں۔ اس آیت کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اوپر تو تاریخ آ رہی ہے نا کہ اما من آمن وعمل صالحا، جس نے ایمان لایا اور پھر عمل صالحا، پھر نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، فلاح جزاء الحسنی، اس کے لیے نیکی کا بدلہ ہے، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اور فسنقول لہ من امرنا یسرا، اور ہم اس کے متعلق کام میں آسانی کی بات کریں گے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی اسے آسان حساب لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ حاسبنی حسابنی یسیرا، یا اللہ ہم سے آسان حساب لے، مشکل حساب جس کا لیا گیا وہ تو بس لٹک گیا۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات یہاں پہ آئی ہے۔ تو ہر عادل بادشاہ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ غلبہ پانے کے بعد بد کردار لوگوں سے سختی سے پیش آتا ہے اور بڑے لوگوں سے مہربانی کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پہلے خطبہ میں یہی بات کہی تھی کہ تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، کہ اس نے جو کچھ غصب کیا کر رکھا ہے اس سے لوں، اور ہر کمزور طاقتور ہے کہ اس کو حق دلاؤں اس کا۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے، جب غلبہ ہو تو کمزوروں کو اور طاقتوروں کو اس طرح نہیں کہ طاقتور اکثر نیچے بیچ جانا ہے اور کمزور کے اوپر چڑھ جانا ہے، اور ہمارا یہ سارا سلسلہ ہے، اور ہمیں اکثر غصہ آتا ہے، ہم لڑتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جتنی بندے میں صفات ہیں نا اور جو خوبیاں خرابیاں ہیں، ان میں سے غصہ سب سے عقل مند ہے۔ غصہ یہ جی منہ سے غصہ آ گیا تھا تو غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے،
کبھی طاقتور پر کبھی اس پر غصہ کسی کو کبھی نہیں آیا، نہ اس وقت بی پی چڑھتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، تو غصہ بڑا عقل مند ہے، اس لیے غصے کو کنٹرول کریں، اور یہ سارا کچھ ہے یہ۔ اور ہاں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ کہا کہ جو نیک کرے گا آمن و عامل الصالحات، اس لائن کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔